السلام علیکم۔ کوکنگ اینڈ لائف سٹائل سیشن میں آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بنیادی چیز کی کہ جو ہم سب کے گھروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم سب کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہمارے بچوں کا یہ بیہیویئر اس وجہ سے اصل میں ہوا یہ کہ پچھلے 2 دنوں میں مجھے 2-3 جگہوں پہ جانا پڑا اور وہاں پہ میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی کہ میں نے سوچا اچھا کہ یہاں میں ان پہ بات کروں۔ اتفاق سے میرے پاس کچھ بچیوں کی میلز اور میسیجز بھی آئے ہوئے تھے کہ آپا یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، بہت غصہ کرتا ہے اور بالکل بات نہیں سنتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا غصہ کیسے کنٹرول کریں، ہم اس کی بات مانیں یا نہیں مانیں، مان لیں تو یہ غلط ضد کر رہا ہے، نہیں مانیں تو یہ بہت غصہ کرتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، پھینکتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصیلا ہے۔ ہوا یہ کہ کل مجھے اپنے بچوں کے اسکول جانا پڑا کسی کام کے سلسلے میں، تو وہاں خاتون چھوٹے سے بچے کے ساتھ آئی ہوئی تھی، ان سے میری جان پہچان تھی، تو ان کا بچہ وہ کہیں دوسرا ایک اور بچہ چھوٹا آس پاس کھیل رہا تھا، تو وہ بچہ کھیلتے کھیلتے اس کو چوٹ لگی اور وہ گر گیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ان خاتون نے مجھ سے کہا کہ اب دیکھنا ہی کتنا غصہ کرے گا۔ بچہ سن رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور آپ یقین کریں کہ ودن سیکنڈز اس بچے کا جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ ایک دم فلیئر اپ ہوا اور اس نے اتنا غصہ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ جیسے زمین کی کوئی غلطی تھی کہ زمین سے اس کو چوٹ لگ گئی۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ میں بینک گئی کسی کام سے بل جمع کروانے، تو وہاں پہ 2 خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ان میں سے ایک کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، وہ بچہ بھی اسی 1.5 سال کا ہوگا۔ تو کہنے لگی کہ بھئی کیسا ہے تمہارا بیٹا، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے بہت شرارتی ہو گیا ہے اور اتنا بدتمیز ہو گیا ہے، اتنی چیزیں پھینکتا ہے، توڑتا ہے، اتنا غصیلا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بدتمیز ہو رہا ہے اور میں تو اس کو مارتی ہوں، یہ وہ۔ میں سنتی رہی، میں نے کچھ بولا نہیں۔ پھر میں گھر آئی، میں نے سوچا مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی بچہ غصہ کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کچھ توڑتا ہے، تو ایک بہت کامن چیز جو ہم دادیاں، نانیاں، پھوپھیاں، خالائیں، امائیں، ابا، بہن بھائی، بڑے بہن بھائی سب کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ہے۔ اگر وہ غصہ اس نے کبھی 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، ہو سکتا ہے اس وقت اس کو بھوک لگ رہی ہو، نیند اس کو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، لیکن ہم ان 2 دفعہ کے واقعات کی بنیاد پر اس کو ہر کسی کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت غصیلا ہے، یہ بہت غصیلی ہے، یہ تو چیزیں پھینکتا ہے، پھینکتی ہے، ارے بھائی یہ تو بہت بدتمیز ہے، یہ تو بہت شرارتی ہے، اور یہ ہر کسی کے سامنے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ تیسری دفعہ بھی بچہ ہے، بہرحال اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں سے غلطی نہیں ہوتی، 3 دفعہ بھی ہو جاتی کوئی غلطی، 4 دفعہ بھی ہو جاتی کوئی غلطی، اور ہم اس کا وہ امیج بنانے لگتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ ہر آیا گیا اس کو یہ کہنے لگتا ہے، وہ محلے پڑوس میں نکلتا ہے، ہاں بھائی آج کس سے لڑائی کرو گے، کوئی نہ کوئی اس کو کہہ دیتا ہے، ہاں بھائی ہمارے گھر آؤ گے بھائی تمیز سے بیٹھنا، تم شرارتی بہت ہو، تمہاری اماں نے بتایا تھا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب ہم کسی بات کو بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، جیسے ہم اسے کلمہ سکھانا چاہتے ہیں تو ہم بار بار اس کے سامنے پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے جب ہم اس کی پرسنالٹی ڈیولپنگ کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کے سامنے جب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا، تم غصیلے ہو، تم شرارتی ہو، تم بدتمیز ہو، تم چیزیں توڑتے ہو، تمہاری بات نہ مانی جائے تو تم اوور ریئیکٹ کرتے ہو، وہ اپنے آپ کو یہی سمجھنے لگتا ہے، ایک طوطے کی طرح، کہ جس طرح ہم اس کو طوطے کو بار بار کہتے ہیں نا مٹھو چوری کھائے گا، چوری کھائے گا، تو مٹھو وہی بولنے لگتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے یہ جملہ بولنا ہے اور یہی مجھے کرنا ہے، ہم نے اسے سکھایا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچہ بھی ایک بالکل سادہ کاغذ ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے کے سامنے اگر اسے بار بار کہا جائے گا ارے بھائی اس کو نہ چھیڑو، یہ تو بہت غصیلا ہے، اس کو تو غصہ آئے گا تو یہ چیزیں توڑے گا، یہ پھینکے گا، یہ بات نہیں سنے گا، یہ چیخے گا، روئے گا، مارے گا، سر پیٹے گا، سر پھوڑے گا، آپ یقین کریں وہ بچہ یہی کرنا شروع کر دیتا ہے بڑے ہونے تک، بجائے اس کے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، وہ اپنے آپ کو وہی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ بچے ہمارے رویے سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ ماں رو رہی ہوتی ہے تو بچہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے، ماں ہنس رہی ہوتی ہے تو بچے بھی کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں نا، ماں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو بچہ بھی ایسے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، لیکن اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اسی طرح جب ہم بچے کو جو کہنا شروع کرتے ہیں نا وہ بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہماری بات، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر چیز بالکل سچ ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے 2 3 4 5 6 7 سال کا بھی، 8 سال کا بھی، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا،
تو اس میں یقین کریں بہت آسان علاج ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے نا وہ ہم نہیں کریں. یعنی اگر بچہ کسی دن اسکول میں آپ کا بچہ سلو ورک کرتا ہے، سلو رائٹنگ کرتا ہے، خراب رائٹنگ کرتا ہے، تو آپ نے اسے یہ تو بتانا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ آپ کا ورک بہت سلو ہے، بیٹا دیکھو آپ کی رائٹنگ بہت خراب ہے. لیکن آپ نے صرف یہ نہیں کہنا، آپ نے اس کو کہنا ہے کوئی بات نہیں، آج اگر خراب ہو گئی کوئی بات نہیں، اگر آج سلو ہو گیا مجھے پتہ ہے کہ تم اتنے زبردست بچے ہو کہ تم نیکسٹ ڈے کرو گے اور بہت اچھا کرو گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس سے ڈیلی کہنا ہے. آپ بلیو کریں کہ ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر وہ بچہ نہ صرف تیز کام کرے گا بلکہ وہ بہترین کام کر کے لائے گا، اور آپ کو خود حیرانی ہوگی کہ یہ ود ان ڈیز کیسے صحیح ہو گیا. وہ چیزیں پھینکتا ہے، توڑتا ہے، آپ اس کو کرنے دیں. ٹھیک ہے، لیکن جس وقت وہ بیٹھا ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، وہ آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہو، آپ کے پاس سونے کے لیے آیا ہو، آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہو، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں میں تمہیں کچھ نہیں دلاؤں گی، تم بہت غصہ کرتے ہو. آپ اسے کہیں میں تمہیں دوں گی کیونکہ تم ایک بہت اچھے بچے ہو، اور تمہیں پتہ ہے تم نے اس دن بہت اچھا کام کیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم بہت نرم دل ہو، تم بہت سافٹ ہارٹیڈ ہو، تم دوسروں کا خیال کرتے ہو. آپ اس طرح اسے احساس دلائیں کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل ہے، پتھر نہیں ہے، کہ دوسروں کی فیلنگ سے خیال ہو. کبھی اگر آپ کو اس نے ہرٹ کیا، کسی کو ہرٹ کیا، آپ اسے بتائیں بیٹا اس چیز سے میں ہرٹ ہوئی ہوں، آپ نے پتہ ہے یہ چیز توڑی تھی، آپ نے میرے پہ شاؤٹ کیا تھا، آپ نے ٹیچر پہ شاؤٹ کیا تھا، کسی پہ بہن بھائی پہ شاؤٹ کیا تھا، پتہ ہے اس سے مما کو تکلیف ہوئی، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جب مما کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرا بیٹا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری بیٹی کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ میری بیٹی سافٹ ہارٹیڈ ہے، میرا بیٹا سافٹ ہارٹیڈ ہے، نرم دل ہے، پیارا بچہ ہے، اچھا انسان ہے. آپ اس کو لگاتار ریپیٹیٹیولی بار بار یہ بولتے رہیں کہ نہیں تم ایک اچھے ہو، تم اچھا، جو کام وہ غلط کر رہا ہے نا اس کا الٹ اس کو بولتے رہیں اور اس کو احساس دلاتے رہیں کہ تم کر سکتے ہو. اگر وہ ٹاپر نہیں ہے، وہ فیلئر ہے، وہ ڈی گریڈر ہے، وہ سی گریڈر ہے، وہ کلاس میں کام انکمپلیٹ لے کے آتا ہے، تو آپ نے روز اسے یہ نہیں کہنا آج تم نے کام کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو شام کو گھسے نا تو ماروں گی میں. نہیں، آپ نے صبح اسے وین میں بٹھاتے ہوئے، موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہوئے، گاڑی میں بٹھاتے ہوئے آپ نے اس سے کہنا ہے یہ میرا ٹاپر بچہ جا رہا ہے آج اسکول، اور آج دیکھنا کلاس میں سب کو کیسے ہرا کر آئے گا، سب کو کام میں دیکھنا آج کیسا تیز کام کر کے لائے گا، اور دیکھنا وہ کام صرف تیز نہیں ہوگا، وہ اچھا بھی ہوگا. آپ بلیو کریں آپ کے الفاظ جادوئی اثر رکھیں گے، اور وہ بچہ وہی کر کے لائے گا جو وہ آپ کے منہ سے سن کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ آپ پہ بلیو کرتا ہے، آپ کے ایکسپریشن سے بلیو کرتا ہے. جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں نا وہ آپ اسے بتائیں، اس کو خواب دکھائیں کہ تم یہ بن سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، اس کے اوپر ٹھپے نہیں لگائیں. کیونکہ جب آپ ہر آئے گئے کے سامنے اس کو کہیں گے بدتمیز ہے، جھگڑالو ہے، غسیل ہے، وہ وہی بنے گا، کیونکہ اس کو ہم نے صحیح راستہ نہیں دکھایا نا. ہم نے اسے بتایا نہیں کہ بیٹا جب غصہ آتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے بیجا غصے سے دوسروں کا دل ٹوٹ سکتا ہے، دوسرے ہرٹ ہو سکتے ہیں، دوسروں کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو ہم اس کی اس عادت کو پختہ نہ کریں، بلکہ اس کو جہاں ہم موڑنا چاہتے ہیں وہ باغ، وہ اچھا راستہ اسے دکھائیں تاکہ وہ وہی بنے. سیشن کو سننے کا بہت شکریہ. میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.